بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار آنکھ پا دینی چاہیے کہ نہیں؟ پھر میں کہتا ہوں شادیوں کرو چیلنج قبول، یہاں بیٹھا ہے تو کرو فون، کو بھی لیٹر پیڈ پہ تم لکھ کے لے آؤ، عقیدہ لیٹر پیڈ پہ لکھو، مجھے بھی پتا چلے نا، منکر کا حکم پتا، مجھے بھی پتا چلے کہ جو تمہارے عقیدے کو نہیں مانتا اس کی حیثیت تمہارے یہاں کیا ہے۔ میں جو بات کہہ رہا تھا، او جی مجھ سے مناظرہ، ابھی اٹک سے اشتہار چھاپ دیا، او جی مولانا الیاس گمن 27 اپریل کو آئے اور وہاں سے دوڑ گئے، اشتہار چھاپا ہے۔ میں نے کہا اشتہار کو پڑھنا، اس اشتہار پہ تو نے کتنا دجل سے کام لیا۔ کہتا ہے محفل حمد و نعت میں مولوی الیاس گمن نے علماء حق جمعیت اشاعت و توحید و سنہ کو چیلنج دیا اور قبول تاریخ تحفظ عقائد اہل و سنت نے کیا۔ میں نے کہا جن کو میں نے چیلنج دیا وہ چیلنج قبول کرے نا۔ نہیں سمجھے؟ چیلنج کس کو دیا؟ بولیے چیلنج کس کو اور قبول کس نے؟ کہتا ہے قبول تاریخ تحفظ عقائد اہل و سنت۔ میں نے کہا بھی کون ہے امیر؟ کہتا جی مولوی خضر یاد۔ میں نے کہا گجرانوالے کا اشتہار پڑھ لے، اوپر لکھا ہے مبلغ اشاعت و توحید و سنہ، تو میرا پتر لگنا ہے، تو اشاعت و توحید دا مبلغ ہے؟ نہیں سمجھے؟ بولنا اشاعت و توحید دا، بولنا اشاعت و توحید دا۔ تے جیڑی جماعت تینوں مبلغ مندی ہو جماعت نو آخنا تینوں مناظر لکھ دے وے۔ نہیں سمجھے؟ جدو تقریر آئی تو میری جماعت کا عقیدہ مسلک اشاعت و توحید، جدو مناظرہ کی کہا جی نہیں میری جماعت ہو رہے، تقریر آستے بکری جماعت مناظرے آستے کیوں؟ اشاعت سمجھتی ہے اگر خضر حیات کے جوتے برسے نا ہم کہہ دیں گے اس کی کیا حیثیت ہی، ساڑھے نال مناظرہ کر دے نا۔ میں نے کہا مناظرہ تو کرنا چاہیے حیثیت ہے۔ نہیں سمجھے؟ میں بات سمجھا رہا ہوں تمہیں۔ مجھے کئی احباب کہتے ہیں کہ مولانا مناظرہ کر لو نا، میں نے کہا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، تمہاری جماعت کا ناظم اللہ ضیاء اللہ شاہ بخاری ہے اس کو لاؤ، میں مناظر موجود ہوں۔ تمہاری جماعت کا امیر مولانا طیب طاہری ہے، ان کو لاؤ۔ میری جماعت کا امیر مولانا منیر احمد منور موجود ہے، تم اپنا نمائندہ لاؤ گے تو میں اپنا نمائندہ پیش کروں گا۔ گل ٹھیک ہے؟ اگر ناظم اللہ آئے گا تو پھر ناظم اللہ، امیر آئے گا تو امیر، اور اگر امیر ناظم اللہ نہیں آتے نمائندے آتے ہیں تو پھر میں بھی نمائندہ تو ہوں گا نا۔ یہ آنکھوں ساڑھے ناظم اللہ صاحب مناظرہ نہیں کر سکتے، آنکھوں نا، اگر کر سکتے ہیں تو پیڑے چلے آؤ۔ نہیں سمجھے؟ بولو ساڑھے امیر صاحب مناظرہ نہیں کر سکتے، اگر امیر صاحب مناظرہ کر سکتے ہیں تو امیر صاحب کو میدان میں لاؤ نا۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ گجرانوالہ کے نوجوانوں میں چیلنج دے کر جا رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، اشاعت و توحید کا ناظم اللہ اس ناظم اللہ سے مناظرے کی حماقت نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا چیلنج یار لاؤ تو صحیح نا تم۔ 19 کو ندائے حق کانفرنس نہیں، 19 کو مناظرے کی تاریخ طے کر لو، چلو ٹھیک ہے؟ اور ٹھیک ہے ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ میں کہتا ہوں مناظریاں نہیں، مناظریاں نہیں، ایک مناظرہ کرنا پوری دنیا دیکھے، مناظرہ پوری دنیا دیکھے، یہ روز روز کے جھگڑے اور بحث ہی ختم ہو جائے۔ جس جماعت نے عقیدہ دیا وہ جماعت کر لینا مناظرہ، سٹیج اور ہے تقریر کے لیے، مناظرے کے لیے اور جماعت نکال دی ہے تاکہ تم اپنے عقیدے پر مناظرہ کرو۔ توجہ رکھنا۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ان نے مغلظات بکی وہ چھوڑو، وہ الگ بحث ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں تمہیں گالیاں بھی نہیں دیتا، جو لفظ تم نے کہے میں نے انہی لفظوں کو نقل کر دیا۔ میں نے کہا تعجب تو یہ ہے کہ یونس نعمانی صاحب فرما رہے ہیں، کہتے ہیں جتوئی میں میرا مناظرہ تھا، مولانا امین اکاڑوی میری آنکھ میں آنکھ نہیں ڈالتا تھا۔ اچھا کہتے ہیں خانے وال میں 116 سوالہ میں مناظرہ تھا، امین اکاڑوی کو پتا چلا یونس نعمانی آیا ہے، فرج فرو دوڑ گیا۔ میں نے کہا تو نے اس کا تذکرہ کیا، اور جو تیرا مناظرہ وہاں، تیرا مناظرہ ضلع بکھر وہاں پہ مناظرہ ہوا، اس مناظرے کا تم نے تذکرہ کیوں نہیں لیا؟ جو مناظرہ کیسٹ میں موجود ہے اس کا بھی تذکرہ کر دیتا۔ تم نے اس انداز میں بونڈی زبان بھی استعمال کی ہے، پھر کہتے ہیں نہیں یار میں مناظرے بیان کرن دی عادت نہیں، میں اپنے مناظرے نقل نہیں کرتا، کر بھی دیتے نقل کرن دی عادت بھی نہیں۔ حاجی صاحب یا تو مناظرے نقل نہ کرو اور یا یہ نہ کہو کہ مجھے مناظرے اپنے بیان کرنے کی عادت نہیں ہے۔ میں صرف تمہارے علم میں یہ بات لانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو دجل سے کام لیا، ہم گالیاں نہیں دیتے، تم نے گالیاں دی ہے، ہم بے ادبی نہیں کرتے، تم نے بے ادبی کی ہے، ہم بھونکوں کاٹتے نہیں ہیں، تم نے کاٹنے سے کام
نام کم نہیں لیا، لیکن میں تمہارا وہ جواب تمہاری زبان میں نہیں دیتا۔ میں خلاصتاً بات کرتا ہوں، ان 2 جلسوں میں اشاعت و توحید کے اکابرین یا اشاعت و توحید کے مبلغین نے 2 قسم کے دعوے کیے۔ ان نے پہلا دعویٰ یہ کیا، کہتے جی ہمارا دعویٰ یہ ہے، اور میں درمیان میں غلط فہمی بھی دور کر دوں، یہ مولوی شفقت مماتی کے گھر میں تمہارے پاس وزیر آباد کینٹ میں، یہ راہ والی کینٹ میں ان کے گھر میں گفتگو ہوئی، مولوی خضر نے تذکرہ نہ کیا ہوتا میں بھی تذکرہ نہ کرتا۔ کہتے الیاس گمن میرے سامنے آیا، میرے کو پوچھا تیرا نا کی ہے؟ شفقت دسیا جی نا عبداللہ ہے۔ تو میں پوچھا میرا تو اصلی نا کیوں نہیں دسیا؟ کہتے نا دستا تے اس نے نس جانا سی۔ واہ جی واہ، نا تو چھپایا تے نس میں جانا سی۔ نام کیوں چھپایا؟ کہتے ہیں ہم بتا دیتے تو دوڑ جانا تھا۔ میں نے کہا چلو اب تو نام کا پتہ چل گیا نا، اب تو دوڑنے کی بات نہیں ہوگی، چلیے اب تجھے جماعت مناظر طے کر لے، مجھے بھی پتہ چلے نا اشاعت میں تمہاری حیثیت کیا ہے۔ تمہارا امیر ناظم اعلیٰ خود آئے، نہیں آ سکتا مناظر طے کر دے۔ توجہ رکھنا، کہتے ہیں میں نے مولوی الیاس گمن سے پوچھا اور بتائی موت کا معنی کیا ہے؟ مجھے کہتے جی موت کا معنی قبض روح ہے۔ میں نے پوچھا قبض روح کی کیفیت کیا ہے؟ اس نے کہا خروج روح ہو یا حبس روح جو بھی ہو، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن میں موت کا معنی قبض روح کرتا ہوں۔ کہتے ہیں اس کو یہ بھی نہیں پتا قبض روح کسے کہتے ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ قبض روح نام ہے گرمی کی حبس کا۔ الیاس باللہ، ارے جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے نا، لعنت اللہ علی الکاذبین، تو نے مجھ پہ جھوٹ بولا۔ ارے تو مناظرے میں تو متعین نہیں تھا، تمہاری طرف سے نمائندہ مولوی اسلم تھا، آج اس کے گواہ قاری ریاض جنگوی موقع پر موجود ہیں، آج اس کے گواہ حافظ اسلم حافظ ارشد دامت برکات موجود ہیں۔ میں مولوی خضر نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا موت کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا قبض روح ہے۔ کہتا ہے کیفیت کون سی ہے؟ میں نے کہا تو نے معنی پوچھا میں نے بتا دیا، تو مجھے یہ بتا کہ موت کی کیفیت قبض حبس روح بھی ہے اور ایک کیفیت اس کی خروج روح بھی ہے۔ تو مجھے لکھ دے کہ جس طرح موت پہ ایمان لانا ضروری ہے، موت کی موت کی کیفیت خروج روح یا حبس روح پہ ایمان لانا ضروری ہے، میں تجھے کیفیت بھی متعین کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں میں کیوں لکھ کر دوں؟ میں نے کہا پھر میں کیفیت کیوں متعین کرو؟ تو نے موت کا معنی پوچھا، میں نے قبض روح بیان کر دیا۔ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، اور میں نے کہا تو وکیل ہے، اور ان کی طرف سے موکل تو مولوی اسلم ہے، مولوی اسلم تو بتا میں نے جواب دیا کہ نہیں دیا؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، مولوی اسلم نے کہا ہاں جو مولانا گمن سے پوچھا تھا اس نے سوال کا جواب دے دیا ہے، اس نے سوال کا جواب دے دیا۔ پھر وہی مولوی اسلم پوچھو جا کے ان سے، وہی مولانا اسلم، وہ یہاں کی بات نہیں ہے، وہی مولوی اسلم صاحب وہاں کینٹ ان کے گھر سے حافظ ارشد کے گھر تک میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر آئے۔ کس کے ساتھ؟ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر آئے۔ خیر توجہ رکھنا، میں وہ صرف غلط فہمی دور کر رہا تھا کہ تو کہ جملہ کہہ دیا، اگر نہ کہا ہوتا میں تذکرہ نہ کرتا۔ مجھے کئی احباب نے کہا کہ مولانا اس بات کو واضح کرنا چاہیے، میں نے اس لیے واضح کیا۔ توجہ رکھنا، ان نے ایک دعویٰ تو یہ کیا، کہتے جی ہمارا ایک دعویٰ کھلے لفظوں میں سن لو، پہلا دعویٰ یہ ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضی علیہا الموت۔ کہتے ہیں جس کی روح نکل جاتی ہے وہ قیامت سے پہلے روح لوٹ کر نہیں آتی، یہی دعویٰ کیا نا۔ کہتے ہیں جی روح نکل جاتی ہے اور روح لوٹ کر واپس نہیں آتی۔ پھر چند ایک تفاسیر کا حوالہ دیا، فلاں میں یہ لکھا، فلاں میں یہ لکھا، فلاں میں یہ لکھا، اور میں نے کہا اللہ کے بندو تم عقل سے کام لیتے، ارے دجل سے کام نہ لو۔ توجہ رکھنا، اللہ قرآن کریم میں جہاں مسئلہ نکاح کا بیان کریں گے تو وہاں مفسرین نکاح کی حدیثیں لائیں گے نا، اور جہاں مسئلہ طلاق کا بیان کریں گے تو مفسرین طلاق کی بات کریں گے۔ قرآن کی ایک آیت وہ ہے جہاں روح نکل جانے کا ذکر ہے، قرآن کی آیت وہ ہے کہ جس میں روح کے لوٹ آنے کا ذکر ہے۔ ارے جہاں پہ روح کے نکلنے کا ذکر ہے مفسرین نے فرما دیا روح نکل گئی ہے، اور جس آیت میں روح کے آنے کا ذکر ہے مفسرین نے فرما دیا روح لوٹ آئی ہے۔ اب قرآن کی تفسیروں کے حوالے سن، مفسر کہیں گے قیامت سے پہلے روح لوٹ کر آتی ہے، وہ روح لوٹ کر۔ توجہ رکھنا، اب حوالے کن تاجا، میں قرآن کی تفسیریں بیان کرتا ہوں، تو نے دجل سے کام لیا۔ کہتے اللہ یتوفی الانفس، یہ 24ویں پارے اس کے تحت لکھا ہے کہ یہ روح نکل جاتی ہے۔ میں نے کہا سننا، سورہ ابراہیم
پارہ نمبر 13 قرآن کریم کی آیت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو کلمہ پڑھے اللہ اہل ایمان کو کلمے کی برکت سے دنیا میں بھی ثابت قدم فرماتے ہیں اور قبر میں بھی ثابت قدم، آخرت میں بھی ثابت قدم فرماتے ہیں۔ اس آخرت کا معنی کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں تفسیر جامع البیان ارے امام ابن جریر تبری کی موجود ہے، یہ اٹھا کے دیکھ۔ امام تبری نے یہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 449 کے اندر لکھے، کہتا ان البراء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وذکر قبض روح المؤمن فتعاد روحه فی جسدہ، فتعاد روحه فی، بولیے فتعاد روحه فی۔ اگر حوالہ غلط ثابت کر دے، میں ایک حوالے کے غلط ثابت ہونے پہ شکست بھی لکھ دوں گا، لاکھ روپیہ انعام بھی دوں گا۔ نعرہ مارا، زور سے نعرہ مار۔ توجہ، اب تفسیریں سنتا جا۔ ارے جس کہتے ہیں قال امام الحرمین فی الشامل، سبحان اللہ، اتفق سلف الامت علی اثبات عذاب القبر و احیاء الموتى ورد الارواح، ورد الارواح، توجہ، ورد الارواح، بولیے ورد الارواح فی اجسادہم۔ ایک لفظ کہتا جاؤں، ایک لفظ سننا۔ فرمان کہتے ہیں اتفق سلف الامت، امت کا، توجہ رکھنا، امت کا۔ آپ کے قریب نارووال میں ایک جگہ ہے تلونڈی بھنڈرا، آپ نے سنی ہوگی یا دیکھی ہوگی، علامہ پر میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ہے مسئلہ حیات میں دیوبند سے اختلاف ہے، دیوبند میں اختلاف نہیں ہے، دیوبند تو میں کہتا ہوں اس مسئلے پہ امت میں نہیں، امت سے اختلاف ہوا نا۔ ابن قیم صفحہ نمبر 55 کہتا ہے تعاد الروح الیہ اعادتا غیر الاعادت المعلوفت فی الدنیا لیسأل ویمتحن فی قبرہ فہذا نفی روح کو نہ ماننا یہ خطا علیہ النص الصحیح الصریح وہو قولہ صلی اللہ علیہ وسلم فتعاد روحہ فی جسدہ، فتعاد روحہ فی۔ میں صرف قرآن کریم کی تفسیر کے دیے تھے، میں وضاحت کے لیے ساتھ یہ صحیح مسلم اس کی شرح میں حضرت امام نووی رحمہ اللہ صفحہ نمبر 386 جلد نمبر 2 میں ہیں، کہتے ہیں ثم المعذب للسنت الجسد بعینہ او بعضہ الروح الیہ بعد اعادت الروح۔ اور توجہ رکھنا، آخری کتاب سن، اپنے امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ بھی سن، کام لیا تھا نا، کہتے ہم حنفی ہیں، حنفیت یہ میرے کن کی تصنیف؟ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ الفقہ الاکبر فرماتے ہیں اعادت الروح الی ہی حق۔ کتاب کا نام بولیے، کتاب کا نام الفقہ، صفحہ نمبر 49، مصنف کا نام امام اعظم ابو الفاظ سنو، اعادت الروح الی الجسد کن۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قبر میں جسم کی طرف روح کا لوٹا دیا جانا پر حق ہے۔ کس کا مذہب ہے؟ اور غیر مقلد نہ بن، ابو حنیفہ دی گل مان، نہیں سمجھے؟ کس دی گل مان؟ امام ابو حنیفہ کی۔ توجہ رکھنا، ان نے ایک مسئلہ بیان کیا، کہتے ہیں قیامت سے پہلے روح کا اعادہ نہیں ہے۔ میں نے مفسرین سے ثابت کیا روح کا اعادہ، بولیے نا، میں نے حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیا روح کا اعادہ، ثابت کیا روح کا اعادہ
میں نے امام ابو حنیفہ کی کتاب سے ثابت کیا روح کا اعادہ ہے. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ سن. انہوں نے دوسرا مسئلہ کون سا کہتے ہیں؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے مردے نہیں سن دے نہیں سن دے. میں نے کہا بھی تمہارے نہ سن دے ہو سن ٹھیک ہے, تمہارے نہیں سنتے ہوں گے, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. توجہ رکھنا, نعرے لگے وہ جی قبریں جی نہیں سن دے, ہر حال جی نہیں سن دے, مردے نہیں سن دے. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں, تم نے دجل سے کام لیا, موتا کا وجود نہیں ہے, مردے نہیں سنتے. میں کہتا ہوں میرے دوستو سننا, اعادہ روح برحق ہے. میں نے حوالے پیش کر دیے. اگلا مسئلہ رہ گیا سماع موتا کا. توجہ رکھنا میرے دوستو, ایک ہے عام اموات کی سماع, ایک ہے انبیاء کی سماع. دونوں میں فرق. مردوں کی سماع ہے, اس میں بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا کہ مردے سنتے ہیں, اور بعض صحابہ نے فرمایا کہ مردے نہیں سنتے. جس مسئلے پر صحابہ اختلاف کر جائیں اس مسئلے پہ کوئی مناظرہ نہیں سمجھے. جس مسئلے پہ بولیے نا صحابہ اختلاف کر جو اس پہ کوئی مناظرہ. میں حوالے دینے لگوں. انہوں نے حوالہ دیا فتاوی رشیدیہ کا. کہتے ہیں مولانا رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں مردے نہیں سن دے. میں نے کہا دجل سے کام, ایک ہوتے ہے دجال, ایک ہوتے ہے کذاب. ایک کون ہوتا ہے؟ ایک دجال اور دوسرا. دجال کسے کہیں گے؟ جو خلق مبعث کرے. دجال کسے کہیں گے؟ جو گڈ مڈ کرے. کسے کہیں گے؟ ارے جو ہیر پھیر کرے. دجال کسے کہیں گے؟ جو خلط مرض کر دے. اور کذاب اسے کہیں گے جو دجال کے دجل کو دنیا میں نقل کر دے. فتاوی رشیدیہ کا حوالہ سن. فتاوی رشیدیہ احمد گنگوئی نور اللہ مرکزہ نے ایک بحث چھیڑی ہے. فرمایا توجہ رکھنا, ایک مسئلہ یہ ہے آدمی کہ اللہ بے حرمت فلاں مجھے دے دے, فلاں کے وسیلہ سے دے دے. مانا اللہ بے حرمت فرمایا برحق ہے. اگر قبر میں کہ میت سے کہ مجھے تو دے دے, یہ شرک ہے. اگر قبر میں جا کے میت سے کہے تو اللہ سے دعا مانگ مجھے اللہ دے دے. کتنے مسئلے بولیے نا, یا یوں کہہ لو ایک مسئلہ کتنی آدمی مانگے کس سے, اور کیا کہ اللہ بے حرمت وسیلہ. تو وسیلہ بھی زبات مندہ ہی نہیں. مولانا گنگوئی دی گل تو کیوں کی تھی بچہ نہیں سمجھے. اور تو میرا بچڑا مولانا گنگوئی کا وسیلہ نہیں مانتا نا. مولانا فرماتے ہیں مت فلاں یہ دعا مانگنی ٹھیک, اگر مردے سے کہہ دے تو دے تو یہ شرک. یہ کیا ہے؟ اور اگر مردے سے کہے کہ تو اللہ سے دعا دے, یہ جائز ہے یا نہیں؟ مولانا گنگوئی فرماتے ہیں اس بعضوں نے کہا جائز ہے, بعضوں نے کہا جائز نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا بعض کی رائے یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں, انہوں نے کہا مردے کو کہنا بھی جائز ہے اللہ سے دعا مانگ لے. اور بعض کہتے ہیں مردے نہیں سنتے, ان کے نزدیک یہ کہنا جائز نہیں ہے تو اللہ سے دعا مانگ لے. اب مولانا گنگوئی فرماتے ہیں توجہ رکھیں, سے سوال کیا, میں مختصر جواب دیتا ہوں. نمبر ایک, یہ حق تعالیٰ سے دعا کرے بے حرمت فلاں میرا کام کر دے, یہ با اتفاق جائز ہے. با اتفاق بولیے, با اتفاق توجہ رکھنا. نمبر دو, سے کہے تم میرا کام کر دو, یہ شرک ہے. یہ شرک فرمایا. نمبر تیسرے یہ کہ قبر کے پاس جا کر کہے اے فلاں تم میرے واسطے دعا کرو کہ حق تعالیٰ میرا کام کر دے وے. اس میں اختلاف علماء کا ہے. مجود جواز کے مقر ہیں اور مانعین سماع منع کرتے ہیں. سو اس کا فیصلہ اب کرنا محال ہے. محال کا معنی مشکل نہیں, ناممکن. کیا اس کا معنی؟ توجہ رکھنا. کیوں فرماتے ہیں مگر ہائے واہ مولانا فرمایا سو اب اس کا فیصلہ کرنا مگر انبیاء علیہ السلام کے سماع میں
کسی کو خلاف نہیں، مگر انبیاء کے سما میں کسی کو خلاف نہیں۔ توجہ رکھنا، یہ بات میں لاؤں گا، لے آئیں گے، یہ ضمناً بات آ گئی، مگر انبیاء کے سما میں کسی کو خلاف، توجہ رکھنا، خلاف نہیں، ان کو مستثنیٰ کیا۔ دلیل جواز یہ ہے، فقہاء نے بعد سلام کو زیارت قبر مبارک۔ آگے چلیے، آگے فرماتے ہیں دوسری نوع کی استعانت ہے، حق یہ ہے کہ یہ مسئلہ مخلوط ہو ہے، سماع موتا کا مسئلہ کے وقت سے مختلف ہی ہے۔ سماع موتا کا مسئلہ صحابہ کے وقت سے، بولیے صحابہ کے وقت سے، ماہذا سلام کرنے کو کوئی منع نہیں کرتا، بہرحال یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، اس میں بحث مناسب نہیں سمجھے، اس میں بحث مناسب کس میں؟ مردے نہیں سن دے، قبرچ نہیں سن دے۔ مولانا گنگوئی فرماتے ہیں اس میں بحث کرنا مناسب ماننا مولانا گنگوئی دا فتویٰ، ماننا فقیہ اعظم نو ثانی امام اعظم حنیفہ دی گل مان۔ میں نے دوسری بات یہ کی تھی کہ وہ کہتا ہے سما میں اختلاف نہیں ہے، میں نے ایک حوالہ دیا مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا، عام مردوں کے سننے میں صحابہ کا، بولیے نا صحابہ کا، پھر مناظرہ کس چیز ہے بھئی؟ جہاں صحابہ کے اختلاف ہو جائے مناظرہ ہوتا ہے؟ اصحابی کن نجوم فبئی مقتدیتم، تم کہہ دو مردے نہیں سنتے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میں کہہ دوں مردے سنتے ہیں، تمہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ، اس میں کون سی بحث ہے؟ اسے کہتے ہیں دجل، مناظرہ کا چیلنج۔ اور جی مردے نہیں سنتے، کرو مناظرہ، تو جو صحابہ کہتے ہیں سنتے ہیں ان سے کرو گے تم مناظرہ۔ توجہ رکھنا، کفایت المفتی، کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کہتے ہیں مفتی ہند حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ دہلوی، صفحہ نمبر 360، توجہ رکھنا، کہتے ہیں مردوں کا سننا نہ سننا صحابہ کرام کے زمانے سے مختلف ہی ہے۔ توجہ ہے، مردوں کا سننا نہ سننا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور سے، بولیے نا، آگے سنو، حضرت نے اپنا ذوق نقل کیا، پوری بات میں نقل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، میں آگے اس کا جواب بھی دوں گا، بہت سے صحابہ کرام سماع موتا کا انکار فرماتے ہیں اور قرآن کی آیات سے استدلال فرماتے ہیں۔ توجہ رکھنا، پس منکر سماع کو اہل و سنت والجماعت سے خارج کرنے والے گویا حضرات صحابہ کو بھی اہل و سنت والجماعت سے خارج کرتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ منکر سماع کو، ہم منکر سماع کو اہل و سنت سے خارج نہیں کہتے، ارے سماع میں تو صحابہ کا اختلاف ہے، اگر سماع موتا کا قائل ہو تب بھی ٹھیک ہے، اگر انکار کر دے تب بھی ٹھیک ہے۔ اور پوری تقریر کس تھے؟ اظہار حق، مردے نہیں سن دے، ترجمان حق، مردے نہیں سن دے۔ ارے اظہار حق یہ ہے، بعض صحابہ فرماتے ہیں سنتے ہیں، بعض فرماتے ہیں، ترجمان حق یہ ہے، بعض فرماتے ہیں سنتے ہیں، بعض فرماتے ہیں۔ آ گیا فتاوی دارالعلوم دیوبند، منہ منگی موت کی آند نے بولنا، منہ منگی موت، فتاوی دارالعلوم دیوبند، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 460، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان عثمانی دامت برکاتہم، توجہ رکھنا، حضرت ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بات فرماتے ہیں، سماع موتا میں اختلاف ہے، سماع موتا میں، توجہ رکھنا، اور یہ اختلاف صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانہ سے ہے، بہت سے ائمہ سماع موتا کے قائل ہیں، حنفیہ کی کتب میں بعض مسائل ایسے مذکور ہیں جن سے عدم سماع موتا معلوم ہوتا ہے، مگر امام صاحب سے کوئی تصریح نہیں سمجھے؟ مگر امام صاحب سے، اور تو نے کہا تھا نا امام ابو حنیفہ کا عقیدہ مردے نہیں سن دے، فتاوی دارالعلوم دیوبند، مگر امام صاحب سے کوئی تصریح اس بارے میں نقل نہیں کرتے۔ سمجھ گئے؟ آگے چلیے، اب حضرت فرماتے ہیں غرض یہ کہ
یہ مسئلہ مختلف فی ہے اور قول فیصل ہونا اس میں دشوار ہے، بس عوام کو سکوت اس میں مناسب ہے، جبکہ علماء کو بھی اس میں تردد ہے۔ دلائل فریقین موجود ہیں۔ کس مسئلے پہ بولیے نا، کس مسئلے پہ؟ عام اردو کا سماع، کہہ دو سنتے ہیں، کہہ دو نہیں سنتے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو یہ اس سے بڑی دلیل دوں، مکتوبات و بیاض یعقوبی، مولانا محمد یعقوب نانوتوی، صدر مدرس دارالعلوم دیوبند۔ یہ کون ہے مولانا محمد یعقوب نانوتوی؟ دارالعلوم دیوبند کے۔ سن ان کی رائے، کہتے ہیں تم نے اے میاں محمد قاسم، مولانا نانوتوی، تم نے اے میاں محمد قاسم در باب سماع اموات کے پوچھا ہے۔ برادر عزیز، یہ مسئلہ زمانے صحابہ سے اب تک مختلف ہی ہے۔ زمانے صحابہ سے اب تک، توجہ رکھنا، اب تک مختلف ہی ہے۔ آگے چلتے ہوئے لکھتے ہیں مگر آقا کے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ مگر آقا کے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ مردے، بولیے نا، مردے، بلند آواز سے، مردے۔ چل بحث ختم ہو گئی۔ تو نے کیا کہا تھا؟ مردے۔ اختلاف کس کا ہے؟ بولیے نا، اختلاف کس کا ہے؟ عام اموات میں کن کا اختلاف ہے؟ صحابہ کا۔ تو جب صحابہ کے اختلاف ہو بحث کرنی چاہیے؟ صحابہ کے اختلاف ہو مسئلہ سٹیج پہ لانا چاہیے؟ جب صحابہ کے اختلاف ہے مناظرے کرنے چاہیے۔ یہ فیض الباری علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ، توجہ رکھنا، کہتے ہیں اقولو الاحادیث فی سمع الاموات قد بلغت مبلغت تواتر، صفحہ نمبر 467، جلد نمبر 2، کہتے ہیں والاحادیث فی سمع الاموات قد بلغت مبلغت تواتر۔ حضرت نے آگے پھر حدیث نقل کر کے بحث چڑھی ہے۔ توجہ رکھنا، کتنی بحثیں کی تھی انہوں نے؟ بولیے نا کتنی؟ نمبر 1 اعادہ روح، ہم نے ثابت کیا اعادہ روح۔ نمبر 2 انہوں نے کہا جی مردے نہیں سنتے، ہم نے کہا اس مسئلے میں صحابہ کرام کا، بولیے صحابہ کرام کا رضی اللہ عنہم۔ چلیے میں ایک بات درمیان میں کہہ دوں، اپنی بات میں انشاءاللہ آخر میں بڑے اختصار سے کروں گا۔ انہوں نے حوالہ دیا تھا، کہتے جی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مردے نہیں سنتے۔ امی عائشہ کا مسلک یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے، توجہ رکھنا۔ اب میں نے کہا دجل سے کام مت لے، امی عائشہ کا مسلک بیان کرنا ہے تو پورا بیان کر، نہیں سمجھے؟ امی عائشہ کا مسلک بیان کرنا ہے تو بخاری دا، امی عائشہ بخاری دا، جلد نمبر 1 صفحہ 183، توجہ رکھنا۔ امی عائشہ کا مسلک بیان کرنا ہے تو یہ صحیح بخاری، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183، کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا قالت انما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو لیعلمون الآن، آئے نہیں سمجھے؟ انہو لیعلمون کہتے ہیں کہ صحابہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا انہم لیسمعون، امی عائشہ فرماتی ہے نہیں لیسمعون نہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لیعلمون، کیا فرمایا؟ مردہ جانتا ہے، بولیے نا، مردہ۔ اور علم تب ہوگا جب شعور تو ہونا، علم تب ہوگا جب ادراک تو ہونا۔ اگر امی عائشہ فرماتی ہیں کہ یسمعون نہیں ہے تو پھر امی عائشہ کا پورا عقیدہ بیان کرنا۔ اگر امی عائشہ سماعوتا کی نفی کرتی ہے تو علم میت کی قائل بھی تو ہے نا، نہیں سمجھے؟ پورا عقیدہ بیان کرنا، تو نے آدھا کیوں بیان کیا؟ آگے سن، اسی کے حاشیے پہ محدث سہارنپوری کا حاشیہ پڑھ۔ میں عرض کیا نا، میں نے مولانا ایوب طوفانی صاحب دامت برکاتہم سے کہا تھا آپ جلسہ لمبا کریں، خطبہ بلائیں، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے مزہ تب آئے گجرانوالہ میں حیات النبی کانفرنس ہو، پھر میں اکیلے ہی 4 گھنٹے بولوں، میرے دلائل تو ٹھکانے لگے نا۔ میں تو اب بھی منت کر کے جلدی آیا ہوں، بھئی جلدی کرو جلدی کرو، بڑی دیر ہو گئی ہے۔ سٹیج والوں نے پھر بھی کہہ دیا بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں۔ میں نے کہا بھئی اگر مغرب کے بعد
اور میں آپ حضرات کو دعوت دیتا ہوں، گجرانوالہ میں کوئی بندہ میزبان بن کے مغرب کو بیان شروع کرائے، عشاء مؤخر کر دے، پھر حیات النبی پہ دلائل میرے سنتا جا، میرے دلائل ریکارڈ کرتا جا، اور اہل بدعت سے کہہ دے ان دلائل کا جواب تم بھی دے دو۔ بات ٹھیک ہے؟ حضرت سہارنپوری نے بڑی اس میں عجیب بات کی ہے، حضرت لمبی بحث ہو جائے گی، میں نے عرض کیا چلو اتنی بات تو ذہن میں آ گئی نا، امی عائشہ سماع موتا کا انکار کرتی ہے تو علم حیات کی، علم اموات کی قائل ہیں۔ تمہیں کہنا چاہیے تھا امی عائشہ کہتی ہیں مردے جانتے ہیں، مگر تم نے علم میت کو حذف کیوں کیا؟ کیوں اگر علم میت کو ماننا ہے تو پھر حیات بھی تو ماننی پڑے گی نا، حیات کے بغیر تو علم نہیں ہوتا۔ تیرے نعرے نے حذف ہو جانا تھا مردے نہیں سن دے، ارے مردے نہیں سن دے، مردے نہیں سن دے۔ اگر سماع کا انکار ہے تو علم اموات کا قائل ہو جیسے امی عائشہ قائل ہیں۔ اسی کے حاشیے پہ حضرت شیخ احمد علی تعریف فرماتے ہیں اگرچہ امی عائشہ سماع موتا کی قائل نہیں ہے، وخالف حل جمہور، لیکن جمہور صحابہ ان کی مخالفت کرتے ہوئے سماع کے قائل ہیں۔ اوے بیٹھ جا، بیٹھ جا، یہ تقسیم بعد اچ کر، بیٹھ جا، یہ تقسیم بعد اچ کر، توجہ رکھنا۔ میں نے عرض کیا تھا چلتا رہوں، بولیے بھائی دلائل دیتا ہوں، میں تو اشکال کا جواب دے رہا تھا نا۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے تفسیر، توجہ رکھنا، میرے ہاتھ میں حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، صفحہ نمبر 1457، حضرت عائشہ تے حدیث لائے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من رجل یزور قبر اخیہ ویجلس عندہ الا استانس به ورد علیہ حتی یقوم۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی فرماتے جب مسلمان بھائی کی قبر سے گزرے نا، تو مسلمان بھائی کی قبر سے گزرے تو یہ میت گزرنے والے کو پہچانتی بھی ہے۔ کون فرماتی ہیں؟ ماننا امی عائشہ دا عقیدہ، ماننا امی عائشہ دا عقیدہ۔ اور آگے سن تجھے منہ مانگی موت دینے لگا ہوں۔ کیڑی موت؟ بولیے نا کیڑی موت؟ اگر بعض علماء نے لکھا ہے امی عائشہ سماع موتا کی قائل نہیں تھی تو میرے ہاتھ میں سیرت المصطفیٰ علامہ ادریس کاندھلوی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104، علامہ کاندھلوی فرماتے ہیں ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فی الجملہ میت بھی سنتا ہے۔ جمہور صحابہ تابعین کا یہی مسلک ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سماع موتا کی منکر نہیں۔ امی عائشہ سماع موتا کی منکر ہے؟ بولی امی عائشہ سماع موتا کی منکر ہے؟ اگر علامہ ادریس کاندھلوی نے نہ لکھا ہو 1 لاکھ انعام دے کے تیرا مسلک قبول کر جوں گا، میرا حوالہ غلط تو ثابت کر دینا۔ میں اس بحث کو ابھی یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، امی عائشہ رضی سماع موتا کی بحث کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیوں؟ اب ایک سوال پیدا ہوگا کہ جب حضرت کاندھلوی فرماتے ہیں کہ امی عائشہ سماع موتا کی منکر نہیں، تو باقی حضرات نے کیسے سمجھا کہ سماع موتا کی منکر ہیں؟ سوال ہے یا نہیں؟ بولیے نا۔ امی عائشہ جو بخاری میں فرماتے ہیں قالا لا یسمعون نہیں لا یعلمون فرمایا، امی عائشہ نے کیوں فرمایا؟ کہ جب حضرت کاندھلوی فرماتے ہیں کہ امی عائشہ سماع موتا کی منکر نہیں، تو باقی حضرات نے کیسے سمجھا کہ سماع موتا کی منکر ہیں؟ سوال ہے یا نہیں؟ بولیے نا۔ امی عائشہ جو بخاری میں فرماتے ہیں قالا لا یسمعون نہیں لا یعلمون فرمایا، امی عائشہ نے کیوں فرمایا؟ بحث ہے یا نہیں؟ ہے نا بحث؟ دوسری بات میں نے کہا بڑی لمبی، میں بحمد اللہ تعالی میں تمہیں سنیوں کہتا ہوں، تمہیں گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے، بحمد اللہ میں نے اس موقع پہ بڑی کھل کے تیاری کی ہے انشاءاللہ۔ تم مت گھبراؤ کہ ہمارے پاس دلائل نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ بحث مستقل ہے۔ قادیانی ایک سوال کرتے ہیں، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں قولوا خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدی،
امی عائشہ کیا فرماتے ہیں؟ قولو، یہ تو کہو نبی خاتم الانبیاء ہیں، یہ لا نبی آبادی نہ کہا کرو۔ کیا امی عائشہ لا نبی آبادی کی قائل نہیں ہے؟ بولیے نا۔ اعتراض کیا قادیانیوں نے۔ اگر تمہیں اس کا تفصیلی جواب چاہیے نا تو مولانا محمد نافع دامت برکاتہم کی کتاب ختم نبوت اور سلف صالحین، ختم نبوت اور سلف صالحین، اس کتاب کو کھول اور قادیانیت کے اعتراض کا تفصیلی جواب ملاحظہ فرما۔ پھر مولانا اوقاڑ بھی اس پہ بولا کرتے تھے، اگر امی عائشہ فرماتی ہے نا کہ لا یسمعون نہیں لا یعلمون، امی عائشہ تو یہ بھی فرماتی خاتم الانبیاء نہ کہو، لا نبی آبادی کہو، تو جو جواب اس کا ہوگا وہی جواب اس کا ہے۔ کچھ گلا میں تیرے مناظرہ سے بھی چھڑ دیا نا، نہیں سمجھے؟ توجہ رکھنا۔ ایک سوال اور بھی کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے ان کا جلسہ نہیں سنا۔ اللہ کا شکر ہے، کیوں ہے کہ میں آخر میں عرض کروں گا، ان کی تقریر سننا گناہ ہے۔ فتویٰ مولانا یوسف لدھیانوی شہید کا ہے۔ اچھا ہے تم گناہ سے بچ کے۔ توجہ رکھنا۔ ایک اعتراض کیا مسند احمد کی حدیث پہ۔ اعتراض کیا کیا؟ کہتا ہے اعتراض کرتے ہیں کہ جی امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی قبر میں مدفون ہوئے، میں روزے پہ جاتی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دفن ہو گئے، میں تب بھی روزے پہ جاتی، فلما دفن عمر معہم، لیکن جب حضرت عمر کو دفن کر دیا گیا تو پھر میں پردہ کر کے جاتی، کپڑے میں لپٹ کے جاتی، حیا من عمرہ۔ ارے اس پہ مولوی نے کہا، کہتا ہے میں سند پہ بحث نہیں کرتا۔ میں نے کہا بچوں تو سند پہ بحث کرتا، میں آج سند کی بحث کا بھی جواب دے کے جاتا، لیکن تو نے سند پہ بحث کی جو نہیں ہے۔ اب میں تجھے سند کی جواب انشاءاللہ مناظرے میں دوں گا نا، جب تو سند پہ بحث کرے گا۔ کہتا ہے میں سند پہ بحث نہیں کرتا، سند پہ بحث تجھ پہ ہونی جو نہیں تھی۔ کہتا ہے میں ویسے ایک سوال کرتا ہوں۔ سوال کیا، کہتا ہے سوال یہ ہے، ارے امی عائشہ رضی اللہ عنہ باہر روزے میں ہیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتا ہے منو مٹی کے نیچے ہیں، تو امی عائشہ کہتے جب میں قبر پہ جاتی اپنے اوپر چادر کو لے لیتی۔ ارے اگر امی عائشہ منی مٹو، کہتے ہیں اگر منو مٹی کے نیچے سے نہیں دیکھ سکتی امی عائشہ ایک باریک دوپٹے سے، حضرت عمر اگر منو مٹی کے نیچے سے نہیں دیکھ سکتے تو ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر منو مٹی کے نیچے سے دیکھ سکتے ہیں تو باریک دوپٹے سے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ سوال ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وہ مماتی مولوی سوال کر گیا، کہتے امی عائشہ جو فرماتی ہیں حضرت عمر دفن ہوئے تو میں پردہ کر لیا کرتی عمر کے حیا کی وجہ سے۔ کہتے اس حدیث پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ منو مٹی کے نیچے سے دیکھ سکتے ہیں ایک پردے سے کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کر دے۔ اشتہار لانا، اشتہار، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل کر دے۔ آج تینوں ایک منہ منگی موت ہور دیا۔ کہتا ہے ماسٹر اکاڑوی پر اشتہار میرے پاس ہے، یہ اشتہار کی فوٹو کاپی ہے۔ اصل اشتہار مناظرے کا میدان سجا میں پیش کروں گا، تو کہتے غلط ہے میں پیش کروں گا۔ اصل اشتہار مولانا ایوب طوفانی دامت برکاتہ کے پاس موجود ہے، توجہ رکھنا۔ اشتہار چھپا ہے، کہتے ہیں سراج امت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کانفرنس، توجہ رکھنا، مورخہ 25 نومبر 1986 بمطابق 21 ربیع الاول 1407 ہجری بروز منگل بعد از نماز عشاء، توجہ رکھنا، اور الداعی الخیر قاضی عطا المحسن راشد، قاضی عطا المحسن مرکزی ناظم نشر و اشاعت و اراکین جمعیت نوجوانان توحید و سنت قلعہ دیدار سنگھ، قلعہ دیدار، توجہ رکھنا۔ کہتے ہیں اسٹیٹ سیکرٹری جناب محمد اعجاز بٹ صاحب، مرکزی جنرل سیکرٹری جمعیت نوجوانان توحید و سنت قلعہ دیدار سنگھ بمقام جامع مسجد مرکزی حنفی دیوبندی قلعہ دیدار سنگھ ضلع گجرانوالہ۔ ارے یہ تو مقام کا نام تھا، یہ دائی کا نام تھا اور خطیب کا نام۔ کہتا ہے مناظر اسلام، توبہ کنندہ از غیر مقلدیت، وفات غیر مقلدین، شمشیر بے نیام لمنکرین حدیث، سپیشلسٹ امراض غیر مقلدیت، نازش اہل سنت والجماعت حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی۔ ہائے ہائے، مانگنا منہ منگی موت،
اور جس کو تو ماسٹر کہتے تیری زبان نہیں تھکتی، تو بھوکتا رہا، ظالم اکاڑوی جائل اکاڑوی، انہوں قرآن سمجھ نہیں آیا، اے پوچھ اپنے پیو کرو انہوں ناجیال و سنت والجماعت کیوں لکھے آئی؟ نہیں سمجھے؟ منہ منگی موت ہے کہ نہیں؟ بولنا جادو ہو میرا پتر سر چڑھ کے بولے، کرنا انکار اس پیو دا کیوں بلائے شمشیر بے نعام نو؟ اگر غیر مقلد تجھے تنگ کرے تو پھر شمشیر بے نعام، اگر تیرے خلاف بولے تو ماسٹر پوچھو عنایت اللہ شاہ بخاری صاحب نے نہیں بلایا مولانا امین اکاڑوی کو مناظرے کے لیے گجرات؟ پوچھو تو صحیح نا۔ میں نے کہا میں تمہارے کابر پہ بحث نہیں کرتا، ورنہ میرے علم میں ہے، سوان شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان میں درج ہے کہ جب ایوب کے دور میں گرفتاری آتی تو مولانا غلام اللہ خان مرحوم کوثر نیازی کے گھر 3 دن پناہ لیتے۔ تو عید ہے، میں حوالے بیان کروں گا۔ میں نے کہا اس بحث کو چھوڑ دے، تمہیں تکلیف ہوگی، میں یہ بحث چھیڑوں گا تم سے برداشت نہیں ہوگی، نہیں سمجھے؟ پھر یہ بحث تم سے نہیں برداشت ہونی، میں اس لیے ان بحثوں میں نہیں چھیڑتا۔ تمہارے علم میں جواہر القرآن تفسیر کا مصنف کون ہے جی؟ کون سا؟ سوان شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان مولانا عبد المعبود نے سکھی ہے، مکتبہ رشیدیہ تعلیم القرآن کے نیچے راول پنڈی سے چھپی ہے۔ صفحہ تو مجھے اب یاد نہیں، مجھے یاد نہیں، میں نے کہا صفحہ میرے ذمہ ہے نا والا۔ ایک بیٹھ جاؤ نا بیٹھ جاؤ، ایک منٹ مولانا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، چھوڑ دے یار، بیٹھ جاؤ، میں جو کہہ رہا ہوں بیٹھ جاؤ، توجہ کرو، بیٹھ جاؤ۔ میں نے عرض کیا 1 منٹ، تمہارے 2 جلسے ہوئے، کوئی میرے ورکر اٹھا تمہارے جلسے میں؟ ارے اب سننے کی ہمت پیدا کرو نا، تم کہہ دو سوان شیخ القرآن میں نہیں ہے، میں کتاب مناظرے میں لے کر آ جاؤں گا، انکار تو کرنا۔ اور اگر توجہ 1 منٹ، اگر اسی سوان شیخ القرآن میں یہ بھی درج ہو کہ جواہر القرآن کی تقریب رونمائی کوثر نیازو کی ہاتھی ہو جائے تو پھر کیس کیا تو بولیے؟ نا توجہ رکھنا، میں نے کہا تھا نا میں مرد آباد کے نعرے نہیں لگوا رہا، کیوں؟ میرے علم میں ہے، میں آج ان شخصیات کا نام نہیں لے رہا، آج نہیں، میں ان شخصیات کا نام نہیں لے رہا۔ ملک پاکستان کی بڑی بڑی شخصیات کو تم نے بیچ میں ڈالا ہے کہ مولانا الیاس گمن سے کہو بس کرے، میں نے کہا آغاز بھی تم نے کیا ہے، بس بھی تم کرو گے۔ گل ٹھیک ہے غلط ہے؟ اے جواہر القرآن لکھی، واہ جی واہ، اور تقریب رونمائی بولیے نا، سوان شیخ القرآن میں درج ہے۔ بھائی تمہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ میں نے کہا ہم نے 2 جلسے نہیں، تو ندائے حق سن کر جلسہ۔ میں کہتا ہوں پورے ملک میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، ایک بھی تم جلسہ ثابت نہیں کر سکتے۔ مماتی جلسہ کرے اور میں کہہ دوں تقریر نہ کرو، میں کہتا ہوں تم اپنا موقف بیان کرو، میں تمہیں شاباش دیتا رہوں گا۔ یہ کیا ہوا کہ جی ساڑی مسیطیں تقریر کرو تو یا تو نبی نہ بیان کرو؟ واہ جی واہ۔ ابھی راہ والی جلسہ نہیں کیا مولانا عبداللہ خان بشیر کا؟ مولانا فضل القادر قادری موجود ہے؟ فضل القادر قادری ابھی جلسہ راہ والی میں نہیں ہوا؟ مماتی مولوی کہتے ہیں مولانا عبداللہ خان بشیر ساڑی مسیطیں لے اسی جلسہ کرانے ہیں، پر آیات النبی بیان نہ کرنا۔ مولانا یونس نعمانی تو کیا کر گئے ہیں؟ میں نبی کی حیات بھی مانتا ہوں، شہید کی بھی مانتا ہوں، میں کافر کی بھی مانتا ہوں۔ ابھی کیا کر گئے ہیں؟ میرے پاس ویڈیو CD موجود ہے، ابھی میں نے کہا تم نے ماننا ہے انشاءاللہ، نہیں سمجھے؟ تم نے بولو نا، تم نے، اور سن میں اگلی بحث بھی کرنے لگا ہوں۔ تم نے جو باتیں کی ہیں نا، میں ابھی وہ زبان اختیار نہیں کر رہا، کہتے ہیں یہ تھے نبی پاک دی حیات دی آرج ابو جال دی حیات مندن۔ توجہ رکھنا، کیوں؟ نانا استغفر اللہ کیا ہوتا ہے؟ میں کوئی دوڑ رہا ہوں اپنے موقف سے؟
توجہ رکھنا، کوئی دوڑنے کی بات نہیں. آندھے تو کہنا یات ابو جال زندہ باد، تو کہنا اسی اکثر نہیں سندا، تو آنکھی سندا ہے تو لوگ پوچھن نا ابو جال تیرا رشتہ دار لگتا ہے. میں نے کہا توجہ رکھنا، ابو جال کو اسی قبر میں عذاب ہوتا ہے، تعلق روح سے ہوتا ہے. ابو جال کے جسم کو عذاب ہوتا ہے. تو کہہ دے ابو جال کے جسم کو عذاب کو نہیں ہوتا، میں پوچھوں گا ابو جال تیرا پیو لگتا ہے؟ نہیں، ایک منٹ بیٹھ جاؤ، ایک منٹ بیٹھ جاؤ، ایک منٹ بیٹھ جاؤ، اوے بیٹھ جاؤ، توجہ رکھ. میں جو بات سمجھ آئی؟ توجہ رکھ، بات سمجھ آئی؟ بولیے نا، بات سمجھ آئی؟ میں نہ اندرا گاندھی دے جسم نو عذاب ہے، تو کہہ جسم نو عذاب نہیں، میں پوچھا تیری ماں لگ دی ہے؟ کہہ نا کہ ہاں نہیں سمجھے؟ میں کہنا فرعون کے جسم کو عذاب ہے، تو کہہ جسم کو عذاب نہیں، میں پوچھتا فرعون تیرا دادا لگ دے؟ میں پوچھ سکنا کہ نہیں؟ بولیو نا. اور توجہ رکھ، توجہ، میں کہتا ہوں توجہ رکھنا. قبر میں توجہ، قبر میں میت کو ثواب اگر مومن ہو، توجہ کر، قبر میں میت کو ثواب اگر مومن ہو، قبر میں میت کو عذاب اگر کافر ہو. توجہ رکھ، میں حوالے نقل کرنے لگا ہوں، میرے ایک حوالے کو غلط ثابت کر دے، لاکھ انعام بھی دوں گا، تیرا مسلک قبول بھی کروں گا. غلط کرنا والم توجہ رکھنا، والم ان اہل الحق کے اتفقوا علی ان اللہ یخلق فی المیت نوع حیات فی القبر قدر ما یتعلم او یتلذذ. اٹھا کے دیکھنا حوالہ، اگر حوالہ غلط ہو تو میرے ذمہ. شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری تعریف کرتے ہیں، اہل حق کا اس بات پہ اتفاق ہے، اللہ قبر میں نوع من الحیات میت کو عطا کر دیتے ہیں، جس سے وہ دکھ بھی محسوس کرتا ہے اگر کافر ہے، راحت محسوس کرتا ہے اگر وہ مومن ہے. وَكَذَلِكَ عذاب القبر یکون للنفس والبدن جميعا باتفاق اہل سنہ، فتاوی ابن تیمیہ. توجہ رکھنا، وَكَذَلِكَ عذاب القبر یکون للنفس والبدن جميعا باتفاق اہل سنہ. توجہ رکھنا، شرح عقیدہ تحاویہ، بل النعیم والعذاب علی النفس والبدن جميعا باتفاق اہل سنہ، فتاوی ابن تیمیہ. وللنعیم والعذاب علی النفس والبدن جميعا باتفاق اہل سنہ. ابن قیم کی کتاب الروح، ارے اٹھا کے دیکھ، کہتے ہیں انعقد الاجماع علی ان عذاب القبر للروح والبدن. تفسیر مظہری، امت کا اجماع، اگر کافر ہے عذاب بدن اور روح دونوں کو، اگر مومن ہے تو راحت بھی بدن اور روح دونوں کو. میرا چیلنج ہے، یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا اتفاقی ہے، جو عقیدہ نہیں منتا اہل سنت میں نہیں ہے. میں نے فتویٰ لگایا، تو بھی لگانا. کہتا ایسی فتوے نہیں لاندے، میں لانا نا. مولوی یونس نعمانی ایسا فتوے نہیں لاندے، تو کیوں نہیں لاندا؟ لانا فتویٰ، تیرا عقیدہ ہے. وہ عقیدہ بھی کون ہوا کہ جس پر تم فتویٰ نہ لگا سکو؟ میں نے فتویٰ لگایا اور جرات کے ساتھ لگایا. بات سمجھے ہو؟ میں نے کہا تھا دو دعوے میں نے بھی کرنے ہیں، دو تم نے کیے تھے نا، دو میں نے کرنے ہیں، دو کے جواب میں دو. توجہ رکھنا، دو کے جواب میں میں ایک بات اور کہہ دوں کہ ایسا نہ ہو کہ بات رہ جائے. حدیث پیش کی مسند احمد کی، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد مقتولین رکھنا
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اتنادیہم بعد ثلاثن هل يسمعون وقد قال اللہ عز وجل انک لا تسمع الموتى. توجہ رکھنا. کہتا جب پیغمبر نے خطاب کیا حضرت عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ اتنادیہم بعد ثلاثن, آپ 3 دن گزرنے کے بعد ان کو خطاب کرتے ہیں هل يسمعون, کیا یہ مردے سنتے ہیں؟ جبکہ اللہ قرآن میں کہتے انک لا تسمع الموتى, کہتے عمر بھی سمجھتے تھے انک لا تسمع الموتى سے ثابت ہوا کہ مردے نہیں سنتے. اور میں نے کہا تو نے دجل سے کام لیا ہے. عمر کا قول نقل کیا, نبی کا جواب بھی نقل کرنا. نہیں سمجھے؟ یہ تو حضرت عمر کا ذہن تھا نا. فیصلہ کن کا ہوگا؟ فلا وربک. فیصلہ کس کا ہوگا؟ فلا وربک. پڑھنا فلا لا یؤمنون حتی یحققوا. ہائے ہائے, اور تو نے دجل سے کام لیا. آدھی عبارت پڑھ کے آدھی کو ماں کا دودھ سمجھ کے تو پی گیا. ارے حضرت عمر کو اشکال تھا. حضرت قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى هل يسمعون, کیا پھر سنتے بھی ہیں؟ مسند احمد جلد نمبر 3 میں حدیث موجود ہے. اگلا جواب تو پڑھنا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا والذی نفسی بیدہ. ہائے ہائے, نبی قسم چوک کے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انتم باسمع منہم. عمر میں اللہ اس اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. عمر یہ اتنا سنتے ہیں جتنا تم بھی نہیں سنتے.